الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الحکیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اللہ رب العزت کا بہت عظیم فضل و کرم ہے کہ اس مہاراشٹر میں جماعت اسلامی ہند مہاراشٹر کی جانب سے من الظلمات الی النور کے عنوان سے اندھیروں سے روشنی کی طرف، اندھاراتون پرکاشا کڑے، اس عنوان سے 22 جنوری سے 31 جنوری تک کے درمیان میں ایک خاص مہم ابھیان منائی جا رہی، اور اس مہم کا مقصد عین ادیش یہ ہے کہ یہ جو ظلمتیں، یہ جو اندھیرا چھایا ہوا ہے پوری دنیا میں، اور خاص کر کے ہمارے اس دیش، ہمارے اس مہاراشٹر میں بھی، ہم اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، لوگوں کو ظلمات سے، اندھیروں سے، ظلمتوں سے نور کی طرف، ہدایت کی طرف، روشنی کی طرف دعوت دی جائے۔ چنانچہ جو آیات مبارکہ میں نے شروع میں سورۃ البقرہ کی آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے، ان کا مفہوم یہ ہے کہ خالق کائنات نے، انسانوں کے رب نے انسانوں سے یہ وعدہ کیا ہے کہ میری ہدایت تم تک پہنچے گی، زندگی کی صحیح راہ، دین حق کا پیغام تم تک پہنچے گا، میں اس کو پہنچاؤں گا تم تک۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اور میرے اس پیغام کے، میری اس ہدایت کے، میری اس روشنی کے تم تک پہنچنے کے بعد تم میں سے جو کوئی اس کو اپنائے گا، جو کوئی اس کی اتباع کرے گا، پیروی کرے گا، انوکرن کرے گا، اس ہدایت کے مطابق زندگی گزارے گا، اس کے لیے نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی رنج، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ اس کے برخلاف تم میں سے جو کوئی میری اس ہدایت کے، میرے اس نور کے تم تک پہنچنے کے بعد جو اس کا انکار کرے گا،
جو اس کو جھٹلائے گا، اس کی تکذیب کرے گا، اس کو انتہائی کٹھور سزا بھگتنی ہوگی، وہ ہوگی جہنم کی آگ کی شکل میں، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ اس پرومس کے ساتھ انسانوں کو زمین پر بسایا گیا، اور ہدایت کا مطلب یہی نور ہے، یہ پرکاش ہے، یہ روشنی ہے، یہ دین حق ہے، یہ انبیائی دعوت ہے۔ اس ہدایت کو انسانوں تک پہنچانے کے لیے اللہ رب العزت نے اس دھرتی پر انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور یہ سلسلہ جو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے، اور پھر درمیان میں ہر سماج میں، ہر دیش میں، ہر زبان میں اس ہدایت کو، آسمانی ہدایت کو، اللہ کے پیغام کو انسانوں تک پہنچانے کے لیے اس دیش میں، اس زمانے میں، اس سماج میں، اس بھاشا میں پیغمبر بھیجے جاتے ہیں، مختلف پیغمبر۔ 1,24,000 کی ٹوٹل تعداد ایک حدیث میں بیان ہوئی، اور پھر یہ سلسلہ نبوت کا اختتام کو پہنچتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ تقریباً 1,500 سال پہلے جو اس دنیا میں آئے، اور پھر اللہ کی اس ہدایت کو، اس نور کو، زندگی گزارنے کے صحیح راستے کو لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دی۔ زمانے کو اندھیروں سے نکالنے کا کام کیا، اندھیروں کو مٹا دینے اجالوں کا سفیر آیا، شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا۔ اندھیروں کو مٹانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبی کی حیثیت سے بعثت، اور آپ کے بعد پھر یہ مشن جو انبیائی مشن کہلاتا ہے، جس کو ہم نبیوں والا کام کہتے ہیں، جس کو ہم انبیائی کام کہتے ہیں، یہ دعوتی مشن، یہ ذمہ داری، یہ فریضہ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، آپ کا نام لینے والے، آپ کے پیروں، جن کو ہم مسلمان کہتے ہیں، جس کو دنیا امت مسلمہ کے نام سے جانتی ہے، اس امت کے کندھوں پر سونپا گیا یہ فریضہ کہ اب دنیا کو اندھیروں سے اجالے میں لانے کا کام یہ امت کرے گی، یہ پیغام، یہ روشنی یہ امت پہنچائے گی دنیا تک۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس دنیا میں 2 طرح کی دعوتیں ہیں۔ ایک تو انبیائی دعوت ہے جو رچناتمک ہے، کنسٹرکٹیو ہے، فلاح کی ہے، بہبود کی، کامیابی کی ہے، دنیاوی کامیابی بھی اور اخروی کامیابی بھی۔ یہ انبیائی دعوت، انبیائی مشن ہے یہ کہ انسانوں کو دنیا اور آخرت میں کامیابی، فلاح کے راستے پر لایا جائے۔ اور اس کے مقابلے میں ایک دوسرا اور مشن ہے جو ابلیسی مشن ہے، یہ بھی اتنا ہی پرانا ہے، اور یہ ڈسٹرکٹیو مشن ہے، یہ ڈسٹرکٹیو دعوت ہے۔ یہ دعوت وہ دعوت ہے من النور الی الظلمات، نور کی طرف سے، ہدایت کی طرف سے، مارگ درشتا کی طرف سے، مارگ بھرشٹتا کی طرف گمراہ کرنے والا پیغام۔ یہ دعوت بھی زمانے میں چلتی رہی، اور یہ حق و باطل کی کشمکش
یہ سنگھرش، یہ ٹکر اصل میں بہت شروع سے اس دنیا میں چلتا رہا اور آج بھی جاری ہے۔ بلکہ اگر آج کا جو دور ہے، یہ جو سچویشن ہے، اس میں اگر یہ کہا جائے کہ من الظلمات الی النور والا یہ کام یا یہ تحریک یا یہ مشن کچھ سست پڑ گیا ہے تو غلط نہیں ہوگا، بلکہ بہت سست پڑ گیا ہے۔ لوگوں کو اندھیروں سے اجالے میں لانے کا جو مشن ہے، اس کے کرنے والے، اس کام کے کرنے والے سست پڑ گئے، نشکریہ بن گئے، غفلت کا شکار ہیں، نیند میں مبتلا ہے، ہو رہا ہے لیکن اس پیمانے پر نہیں جیسے ہونا چاہیے۔ اور اس کے مقابلے میں لوگوں کو ہدایت سے گمراہی کی طرف لے جانے والا مشن، ابلیسی مشن، وہ کہیں گے وہ فارم میں ہے، وہ ایکٹیو ہے، وہ بہت سکری ہے، متحرک ہے۔ وہ لوگ جو محنتیں وہ لوگ کر رہے ہیں، جو کوششیں وہ لوگ کر رہے ہیں، اس کے مقابلے میں یہ انبیائی مشن کو لے کر چلنے والے لوگ بہت سست، بہت دھیمے، بہت پیچھے، بہت آگے، وہ لوگ بہت آگے۔ بلکہ یہ بات بھی کہی جا سکتی ہے کہ آج اگر غلبہ ہے ان کا ہر زندگی کے شعبے میں، تو یہ بھی بہت ساری حد تک سے وہ غالب آ چکے ہیں، غلبہ ہے اس کا۔ اس سچویشن سے باہر نکلنا اور امید کی کرن اگر کوئی ہے تو وہ صرف اسی امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ اس کو جاگرت کیا جائے، اس کو اویئر کیا جائے، اس کو اپنی ذمہ داری کا احساس، شعور دلایا جائے کہ یہ کیا ہے، اس کو کیا ہونا چاہیے اور یہ کیا ہے، یہ کس لیے بنی ہے، کیا اس کا فریضہ ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ فریضہ اس کو یاد دلایا جائے، اس کو ایکٹیو کیا جائے۔ یہ امت اصل میں دائی امت ہے، دائی امت، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دائی امت، دعوتی گروہ ہے، دعوت دینے والا۔ یہ امت خیر ہے، خیر امت ہے، یہ امت وسط ہے، درمیانی امت ہے، یہ اللہ کے بندوں کو اور اللہ کے درمیان کا یہ برج، یہ امت ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے والی یہ امت، یہ امت وسط بھی ہے۔ یہ ایک مقصد اس مہم کا یہ بھی ہے کہ آپ جیسا کہ کہا گیا کہ کام تو برادران وطن میں کرنا ہے، لیکن کرے گا کون؟ فرشتے نہیں، وہ لوگ کریں گے جو جمعہ کے لیے مسجد میں آتے ہیں، جو نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں، جن کا اس مشن سے، اس دین سے، جن کا اس نور سے، اس پیغام سے تعلق، بلکہ اس پیغام پر جو ایمان لائے، یہ کاریہ کرتا ہے، یہ ورکرز ہیں، یہ کام کرنے والے لوگ، ان سے کام لینا ہے۔ تو جمعہ میں بھی یہ بات کرنی ہے کہ امت کو اویئر کیا جائے، اور جب یہ جمعہ پڑھ کے مسجد سے باہر نکلے تو باہر کے جو لوگ ہیں، جو انویئر ہیں، جو جانتے نہیں، ان تک وہ اس پیغام کو پہنچائیں۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اگرچہ کہ باطل کا غلبہ ہے، اس لیے کہ لاکھ غلبہ ہو ابلیسی قوتوں کا، لیکن نصرت خداوندی، سب سے بڑا ڈرابیک ابلیسی تحریک کا یہ ہے کہ وہ نصرت خداوندی سے محروم ہے۔ اور یہ مشن، انبیائی مشن، پرومیزز،
اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ میری نصرت تمہاری شامل حال ہوگی، لوگوں کو اندھیروں سے اجالوں کی طرف لانے والوں کے شامل حال ہوگی نصرت خداوندی، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ۔ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانا سب سے بڑی بیماری، سب سے بڑی سمسیا اگر کوئی ہے تو وہ یہی ہے کہ آج کے اس تعلیم یافتہ بلکہ اس سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں، اس وگیان کے دور میں آج کا انسان سب کچھ جانتا ہے لیکن اپنے مقصد زندگی سے، حقیقی مقصد زندگی سے ناواقف۔ اس کو پتہ نہیں مجھے کیوں اور کس نے پیدا کیا، اور میری زندگی کا اصل کامیابی کا راز وہ کس چیز میں ہے۔ وہ یکسر ناواقف ہے موت اور اس کے بعد کی زندگی سے، کچھ پتہ نہیں۔ اس نے اس دنیا کو اندھیر نگری سمجھ لیا ہے۔ سب سے بڑی سمسیا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا اندھیر نگری ہے، نہ کوئی دیکھنے والا اور نہ کوئی پوچھنے والا، کھاؤ پیو اور مزے اڑا لو، انجوائے کرو، بس یہ زندگی کھانے پینے اور موج مزے اڑانے کے لیے، انجوائے کرنے کے لیے۔ اس نے اس دنیا کو چراگاہ سمجھ لیا، چرنے کی جگہ سمجھ لیا۔ قرآن بولتے، قرآن مراٹھی میں قرآن سمجھ لیا، اور جانور جیسے چرتے ہیں بے لگام، جتنا چاہے، جیسا چاہے، جہاں چاہے، جب چاہے، بالکل چر لو، یہ ہے ہی چرنے کی جگہ۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو نور ہے، یہ جو ہدایت ہے، یہ ابھی انسانوں تک پہنچی نہیں، اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار امت مسلمہ ہے۔ ان سے تو حساب ہوگا، وہ جن تک یہ پیغام نہیں پہنچا اور اس کی وجہ سے جو ناواقف رہے ہیں اور اندھیرے میں زندگی انہوں نے گزاری، ان کا جو حال ہوگا وہ جانے اور ان کا رب۔ لیکن جن کو یہ ذمہ داری، جن کا یہ فریضہ قرار دیا گیا تھا، جن کو بنایا ہی اس لیے گیا تھا کہ وہ اس پیغام کو عوام الناس تک پہنچائے، انہوں نے اگر نہیں پہنچایا تو سوال یہ ہے تمہارے اور میرے سامنے کہ اس امت کا کیا ہوگا؟ یہ کیا جواب دے گی؟ یہ کس منہ سے اپنے رب کے سامنے کھڑی ہوگی اگر اس نے اس معاملے میں غفلت برتی ہے کہ یہ ہزاروں کروڑ لوگ ان کی لاشیں کندھوں پر چلے گئے بغیر ہدایت کے جاننے کے بغیر معلوم کے، پتہ نہیں کس نے پیدا کیا اور کیوں پیدا کیا، اور موت اور اس کے بعد کی زندگی کیا ہے، کیا حقیقت میں کوئی حساب کتاب بھی ہے اور کوئی جزا اور سزا بھی ہے، کچھ پتہ نہیں، چلے گئے دنیا سے رخصت ہوئے۔ حالانکہ 20 کروڑ مسلمان امت مسلمہ کے افراد اس ملک میں تھے، 20 کروڑ داعیوں کے ہونے کے باوجود اگر یہاں سے کوئی بغیر اس ہدایت کو جانے کے رخصت ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ بہت گہرا پرشن ہے، بلکہ سنجیدہ پرشن، گمبھیر پرشن ہے تمہارے اور میرے لیے، کہ ہم جواب دہ ہوں گے کلیکٹیولی امت مسلمہ۔ اس سے پوچھا جائے گا، کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن مختصراً ایک مثال یہ کہ وہ بابری مسجد جب شہید ہوئی، اس میں بہت پیش تھا اس کو ڈھانے میں۔ وہ ایک نوجوان جاب کے سلسلے میں بعد میں کہیں سعودی گیا گلف میں، اور جمعہ کے چھٹی کے دن راستے سے گزر رہا تھا تو اس کے کانوں پر کچھ بیان اردو میں، ہندی میں، مشرق بھاشا میں
شاید انڈین مسلمانوں کی کوئی مسجد ہوگی، وہ سامنے سے گزر رہا تھا، وہ خطبہ جمعہ میں دے رہے تھے حضرت، اور اس کے کانوں پر وہ آواز پڑی، اس میں یونیورسل بردرہڈ کی بات، توحید کی بات، ایک خدا کی بات، بھائی چارے کی، ایکوالٹی، سمتا کی بات، اور پھر آخرت کی بات، جزا اور سزا کی بات اس نے سنی۔ وہ کچھ متاثر ہوا اور بولتے وہ اپنی تاریخ بیان کرتا کہ پھر دوسرے جمعہ کو وہ انٹرسٹ سے، شوق سے بہت پہلے آ کر کھڑا ہوا کہ پوری بات سنوں گا میں، ہے کیا، اور پھر روڈ پر ہی کھڑے ہو کر اس نے پوری بات، پورا پیغام سنا، خطبہ جمعہ جو اردو ہندی میں تھا، اور اس کے بعد تیسرے جمعہ کو وہ مسجد کے اندر شریک تھا نمازیوں میں۔ انٹرویو میں بتایا اس نے، مسجد کو شہید کرنے والا مسجد کے اندر داخل ہوا، لیکن اس نے تمہارے اور میرے لیے جو خطرناک بات بتائی وہ یہ کہ میں چھوٹے کا بڑا انڈیا میں ہوا اور یہ پیغام اسلام کا، لیکن مجھے انڈیا میں نہیں معلوم ہوا، بھارت میں نہیں معلوم ہوا، بھارت میں کسی نے نہیں بتایا۔ یہ تو میرے رب کا فضل ہے کہ میں یہاں آیا اور یہاں مجھے پتا چلا کہ یہ دین کیا ہے، یہ اسلام کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ بھارت کے 20 کروڑ مسلمان اللہ رب العزت کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ ایسا ایک نوجوان نہیں، ہزاروں کروڑوں نوجوان انسان وہ دین حق سے ناواقف، وہ نہیں جانتے اسلام کیا ہے، قرآن کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، یہ دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے، کچھ پتہ نہیں، اندھیر نگری سمجھتے۔ تو یہ پیغام کہ یہ دنیا اندھیر نگری نہیں، دیکھنے والا ہے، پوچھنے والا ہے، وہ اللہ جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ ایسا نہیں نعوذ باللہ کہ وہ کوئی اندھا بہرا خدا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقین جانو کہ وہ ہر آن تمہیں دیکھ رہا ہے۔ دیکھنے والا یہ خدا، دیکھنے والا ایشور، دیکھنے والا یہ خدا، اس کا یہ پیغام لوگوں تک پہنچانا توحید کا، اور پھر آخرت کا کہ ہر انسان جواب دہ ہے۔ یہ دنیا یہ چراگاہ نہیں، ایگزام ہال ہے، اور یہاں موت یقینی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور ایسا بھی نہیں کہ مر گئے مٹی میں مل گئے اور کھیل ختم، بلکہ مرنے کے بعد پھر اور زندہ بھی ہونا ہے اور پوری زندگی کا حساب بھی دینا ہے۔ یہ پیغام دنیا والوں تک، مہاراشٹر کے باسیوں تک پہنچانا اصل میں اس مہم کی غرض ہے، اس کا ادیش ہے۔ یہ روشنی، یہ ہدایت اور پہنچانا تمہاری اور میری ذمہ داری ہے۔ ٹریٹمنٹ کرنا، انجیکشن دینا، یہ پرسکرپشن دوا دینا تمہاری اور میری ذمہ داری ہے۔ گن جس کو بولتے، گن شفا، وہ تمہاری اور میری ذمہ داری نہیں، وہ تمہارے اور میرے ہاتھ میں نہیں، وہ تو اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ لوگ پوچھتے کیا حاصل ہوگا، کیا حاصل ہوگا، موقع نہیں ہے۔ لیکن یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں مراٹھا سیوا سنگھ اور یہ پورے اس کے کاریہ کرتے، یہ جو آپ دیکھ رہے سمبھاجی بریگیڈ اور اس کے پورے کاریہ کرتے، یہ بام صرف میں یہ کہوں گا کہ یہ کسی زمانے میں ابو جہل تھے، ابو جہل یہی تھے ٹولز ان باطل ابلیسی تحریکوں کا۔ وہ برہمن کبھی خود سامنے نہیں آیا، اس نے انہیں کو استعمال کیا، اور آج یہی ابو جہل کی فطرت کے لوگ ابو طالب کی فطرت کے بن گئے ہیں۔ یہ بھی کچھ کم اچیومنٹ نہیں۔ دعوت حق، دعوت جب چلتی ہے تو پہلا رزلٹ، تو پہلا کام تو یہی ہے کہ دل و دماغ سے دشمنی کو، نفرت کو نکالا جائے، مس انڈرسٹینڈنگز کو نکالا جائے۔ بعد میں پھر آپ جانتے ہیں ابو طالب اگرچہ کہ مسلمان نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے جو سپورٹ کیا ہے، جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور بیکنگ کیا ہے، غیر معمولی ہے۔ تو یہ ابو طالب تو بنے، یہ بھی کم اچیومنٹ نہیں۔
وہ موت تو یقینی ہے بھائیوں. ہم کو یہ پیغام لوگوں کے سامنے دینا. اور دیکھو کہ یہ من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی کی طرف بلاتے ہوئے اس دنیا سے اگر ہم رخصت ہوئے، رخصت تو ہونا ہی ایٹ اینی کاسٹ اینی وے. ابلیس کے کاریہ کرتے ہو یا پھر انبیاء مشن کے کاریہ کرتے، موت یقینی ہے، لیکن رزلٹ ابلیسی کاریہ کرتوں کا الگ ہوگا اور انبیاء مشن کے کاریہ کرتاؤں کا الگ ہوگا. یہ بہت دکھ کی بات ہے کہ انبیاء مشن کے ہم سب کاریہ کرتی یہ امت لیکن غفلت کا شکار ہے، بلکہ کئی روڑا بنی ہوئی یہ امت دعوتی کام میں رکاوٹ بنی ہوئی. بہت افسوس کی بات، بھول گئے اپنے مشن کو. وہ مشن اس کو یاد دلانا. آخر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس دنیا سے رخصتی بالکل کایا دگڑا ورچی ریگ بولتے اس کو، کالے پتھر کی لکیر. کوئی مانے یا نہ مانے، اس کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہی ہے، جنازہ اس کا نکلنا ہی. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ جنازہ جب کبھی جس کسی کا نکلتا ہے، تین باتیں اس کے ساتھ میں چلتی ہیں: دنیا کا کچھ حصہ، پھر رشتہ دار، دوست احباب، اور تیسری چیز اس کے عمل. کس مشن میں کام کیا اس نے؟ انبیاء مشن میں یا پھر کسی اور مشن میں؟ یہ ساتھ میں چلے گی تین باتیں: دنیا، رشتہ دار اور عمل. پہلے دو چیزیں جو ہیں وہ تو یہی رہ جائے گی، یہ دنیا یہی رہ جائے گی، یہ دنیا ساتھ میں نہیں آئے گی. ایک بہت بڑا فتنہ آج کا یہ ہے: الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تم لوگوں کو ایک دوسروں سے بڑھ چڑھ کر زیادہ سے زیادہ دنیا کمانے کی اس دھن نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، یہاں تک کہ قبر میں پہنچنے کا وقت آتا ہے. اور اس کا شکار صرف نان مسلمز نہیں، مسلمز بھی ہیں، امت مسلمہ کے افراد بھی. یہ دنیا پرستی، یہ زر پرستی. حضور سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کو اگر ایک وادی سونے کی دے دی جائے، گولڈن وادی، پورا پہاڑ گولڈن دے دیا جائے، وہ کہے گا اور ایک مل جائے تو اچھا ہے، اور ایک دے دیا جائے تو. اب ایک نہیں، دو پہاڑ ہے تیرے پاس، اور پتھروں کے نہیں، مٹی کے نہیں، کائے کے؟ سونے کے ہے. تب بھی وہ کہے گا کہ اور ایک مل جائے تو اچھا ہے. ابن آدم کا پیٹ حضور نے فرمایا مٹی ہی سے بھرے گا. جب موت آئے گی اور قبر میں لٹائیں گے اس کو اور مٹی ڈالیں گے، وہ اس کے منہ میں جائے گی، تب جا کر اس کا پیٹ بھرے گا. اس غفلت سے ذرا باز آ جاؤ، ہوشیار ہونا ہے اور اس مشن میں اپنے آپ کو لگا دینا ہے. یہی کامیابی کا ذریعہ بنے گا. یہی ایک دعوت، ریزلٹ ملو یا نہیں ملو اس سے لینا دینا نہیں، لیکن ایک پیشنٹ کو ٹریٹمنٹ تو دی ہم نے، اسی پر اللہ رب العزت وہ تو ریزلٹ کو نہیں دیکھیں گے، وہ کوششوں کو دیکھیں گے. اور میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ریزلٹ بھی جو ہے نا وہ مایوس کن نہیں. آج کی اس غیر گزرے اگرچہ کہ غلبہ ہے ابلیسی قوتوں کا، باطل قوتوں کا، پھر بھی داعیانہ اس مشن کے لیے، انبیاء مشن کے لیے بہت گولڈن اپورچونٹیز، بہت پوزیٹیو ماحول ہے، بہت پوزیٹیو، بہت امید یافتہ ماحول ہے. ایسے ماحول میں بھی جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو ریزلٹ مل رہا ہے. مایوس کن نہیں، قطعی مایوس کن نہیں. تو کام کرنے کی ضرورت ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت سے کہ وہ اس امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس دائی امت کو، اس امت خیر امت کو حقیقت میں خیر امت بنائے، حقیقت میں دائی امت بنائے. وہ فریضہ جو اس کے کندھے پر ہے وہ اس کے دل و دماغ میں ہو اور اس کے لیے جد و جہد کرے. ایسا کرنے کے نتیجے میں نہ صرف اس امت کی جان، مال، عزت، آبرو وہ سرکشت ہو جائے گی، بلکہ اس دیش کے، اس مہاراشٹر کے
ساری سیتاؤں اور سب عائشاؤں کی، ساری ماں اور بہنوں کی عزت آبرو وہ سرکشت ہو جائے گی، سب کو دنیاوی اور آخرت کی کامیابی نصیب ہوگی۔ اللہ رب العزت اس مہم کو کامیاب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔